علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے ایک مزیدار کہانی تانیہ کیا بنی تھی۔ گرمی کی چھٹیاں تھی۔ تانیہ اور تیمور گھر پر ہی ہوتے تھے۔ ایک دن وہ بور ہو کر اپنے باغیچے میں چلے آئے۔ وہاں درخت کے نیچے چڑیاں جمع تھیں۔ وہ اڑ کر اوپر چلی گئی۔ دونوں کچھ دیر وہاں رکے، پھر برآمدے میں آ بیٹھے۔ تیمور نے بچوں کا رسالہ اٹھایا اور بولا، کیا تم نے یہ باگڑ بلے والی کہانی پڑھی ہے؟ تانیہ نے جھک کر دیکھا اور بولی، ہاں میں پڑھ چکی ہوں۔ کیا پرندے آج بھی باگڑ بلے سے ڈرتے ہیں؟ تیمور نے پوچھا۔ نہیں، وہ اتنے بے وقوف نہیں ہوتے، تانیہ بولی۔ تیمور کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، مگر میرا خیال ہے کہ وہ ڈرتے ہیں۔ اسی دوران ان کی امی وہاں آئی اور بولی، تم کیا کر رہے ہو؟ ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں، تیمور نے کہا۔ اچھا، کوئی شرارت نہیں کرنا، میں کچھ دیر آرام کر رہی ہوں، امی بولی۔ آپ فکر نہ کریں امی، ہم سمجھدار بچے ہیں، تانیہ نے کہا۔ امی نے غور سے اسے دیکھا اور واپس پلٹ گئیں۔ پھر تانیہ کچھ سوچ کر بولی، آؤ ایک نیا کھیل کھیلتے ہیں۔ تیمور نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیوں نہ تجربہ کیا جائے کہ پرندے باگڑ بلے سے ڈرتے ہیں یا نہیں؟ یہ تجربہ کیسے ہوگا؟ تیمور نے پوچھا۔ ہم میں سے کوئی باگڑ بلا بنے اور باغیچے میں کھڑا ہو جائے۔ اتنی گرمی میں ایسا کرنا بے وقوفی ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ چلو میں بن جاتی ہوں، تانیہ فوراً بولی۔ سوچ لو، گرمی بہت ہے، میں درخت کے نیچے کھڑی ہوں گی، تانیہ بولی۔ پھر اس نے اپنی امی کا لمبا کوٹ پہنا اور بھیا کی تنکوں سے بنی گول ٹوپی سر پر جما کر بولی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بھیا تمہیں دیکھ کر شاید خوش نہ ہو، تیمور ہنس کر بولا۔ میں ان کے آنے سے پہلے ٹوپی واپس رکھ دوں گی۔ چلو باغیچے میں چلتے ہیں۔ تم ہی جاؤ، میں یہاں پنکھے کے نیچے ٹھیک ہوں، تیمور نے کہا۔ وہ سوچ رہا تھا تانیہ جلد گھبرا کر واپس آ جائے گی۔ تانیہ باغیچے میں گئی، ٹوپی کو اپنے چہرے پر جھکایا اور درخت کے نیچے ہاتھ پھیلا کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ تیمور سامنے برآمدے میں رسالہ لیے بیٹھا تھا، لیکن اس کی نظریں تانیہ پر لگی تھیں۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے۔ چڑیاں بار بار دانہ پانی کے لیے نیچے آ رہی تھیں، مگر تانیہ کے پاس کوئی چڑیا ہی نہیں آئی۔ اب تیمور کو بے چینی ہونے رہی تھی۔ اس نے آواز لگائی، آ جاؤ لوڈو کھیلتے ہیں، مگر تانیہ نے جواب نہیں دیا۔ اسی طرح 20 منٹ گزر گئے۔ تانیہ کو گرمی لگ رہی تھی، لیکن وہ صبر سے کھڑی تھی۔ تیمور بور ہو رہا تھا۔ اس نے واپس آنے کا اشارہ کیا، مگر تانیہ نہ آئی۔ پھر درخت سے بہت ساری چڑیاں ایک ساتھ نیچے اتری اور دانہ کھانے لگیں، پھر اڑی اور تانیہ کے قریب ایک شاخ پر آ بیٹھی۔ تانیہ اسی طرح دم سادے کھڑی تھی۔ تیمور کی نظریں ادھر ہی جمی تھی۔ اچانک ایک چڑیا کا بچہ اڑا اور تانیہ کے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ اسے اچھی طرح اڑنا نہیں آتا تھا، اس لیے کہیں بھی بیٹھ جاتا تھا۔ تانیہ نے فوراً اپنی مٹھی بند کر لی اور تیمور کی طرف دوڑتے ہوئے چلائی، تیمور دیکھو میرے ہاتھ میں چڑیا کا بچہ! تیمور گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور امی نے باہر جھانک کر پوچھا، کیا ہوا؟ امی، میں نے چڑیا کا بچہ پکڑا ہے، تانیہ نے خوشی سے بولی۔ کیسے؟ اور یہ تم نے کیا حلیہ پنا رکھا ہے؟ امی نے غصے سے پوچھا۔ امی، یہ باگڑ بلا بنی تھی، تیمور جلدی سے بولا۔ امی کو ہنسی آ گئی اور بولی، مگر یہ تمہارے کرنے کا کام تھا، تیمور جھنپ گیا۔ تانیہ بولی، امی اس کے لیے صبر اور برداشت کی ضرورت ہے جو تیمور میں کم ہے۔ تیمور نے منہ بنا کر اسے دیکھا، بس اب چھوڑ دو، امی نے کہا۔ تانیہ نے گردن ہلائی، پھر تیمور کی طرف دیکھ کر بولی، دیکھ لو، یہ ایک جیتا جاگتا چڑیا کا بچہ ہے جو میں نے اپنی محنت سے پکڑا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مٹھی کھول دی۔ چڑیا کا بچہ اڑ کر درخت پر چلا گیا۔ تانیہ مسکرائی۔ تانیہ زور سے چلائی، تانیہ باگڑ بلی! یہ کہہ کر وہ ہنستا ہوا کھڑا ہوا۔ تانیہ چیختی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی۔ یہ تھی ہماری آج کی مزیدار کہانی۔